ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے ایک قصبے میں پیدا ہوا جو جرمن سلطنت کے ساتھ سرحد کے قریب موجود ہے۔ ہٹلر کے والد کا نام الوائس ہٹلر اور اس کی والدہ کا نام کلارا پولز تھا۔ جب ہٹلر 3 سال کا ہوا تو اس کا خاندان جرمنی کے ایک شہر پاساؤ میں چلا گیا۔ آسٹریا کے بہت سے جرمنوں کی طرح ہٹلر نے بھی چھوٹی سی عمر سے ہی جرمن قوم پرستانہ خیالات کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ 3 جنوری 1903 کو ہٹلر کے والد کی اچانک موت کے بعد ہٹلر کی اسکول میں کارکردگی خراب ہو گئی اور 1905 میں ہٹلر نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے واضح منصوبوں کے بغیر اسکول چھوڑ دیا۔ 21 دسمبر 1907 کو جب وہ خود 18 سال کا تھا تو اس کی والدہ 47 سال کی عمر میں چھاتی کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ 1909 میں ہٹلر کے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے اور وہ پناہ گاہوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ ہٹلر نے اپنے والد کی جائیداد کا آخری حصہ مئی 1913 میں حاصل کیا اور جرمنی چلا گیا۔ جرمنی قوم پرستی ماریا ہیلف نام کے ایک ضلع میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی جہاں پر ہٹلر رہتا تھا۔ ہٹلر نے مقامی اخبارات کو پڑھا جو تعصب کو ہوا دیتے تھے۔ اگست 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے وقت ہٹلر میونخ میں رہ رہا تھا اور رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ سومے کی جنگ اور پاسچنڈیل کی جنگ میں بھی موجود تھا اور سومے کی جنگ میں زخمی بھی ہوا تھا۔ اسے اپنی بہادری کی وجہ سے 1914 میں انعام سے بھی نوازا گیا۔ 15 اکتوبر 1918 کو گیس کے حملے میں وہ عارضی طور پر نابینا ہوا اور ہسپتال میں داخل تھا۔ وہاں رہتے ہوئے ہٹلر کو جرمنی کی شکست کا علم ہوا۔ وہ نومبر 1918 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے سے حیران رہ گیا کیونکہ ہٹلر کی نظر میں جرمنی کی فوج میدان میں ناقابل شکست تھی۔ 12 ستمبر 1919 کو اپنے اعلیٰ افسران کے حکم پر ہٹلر نے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی اور ایک ہفتے کے اندر پارٹی کا ممبر بن گیا۔ ہٹلر کی حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر فن تعمیر کی سرپرستی کی۔ فروری 1938 میں ہٹلر نے اپنے نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ کے مشورے پر جاپان کی جدید اور طاقتور سلطنت کے ساتھ اتحاد کیا۔ 1939 میں نجی بات چیت میں ہٹلر نے برطانیہ کو اپنا اہم دشمن قرار دیا۔ 3 اپریل کو ہٹلر نے فوج کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو جائے۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے مغربی پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ہٹلر کو حیران کر دیا۔ ہٹلر نے نئے برطانوی رہنما کو امن کی پیشکش کی اور اس پیشکش کے مسترد ہونے پر اس نے ہوائی اڈوں اور اسٹیشنوں پر فضائی حملوں کا حکم دیا۔ جرمنی برطانیہ کی ایئر فورس کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ ستمبر کے آخر تک ہٹلر نے محسوس کیا کہ برطانیہ پر حملے کے لیے فضائی برتری حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جرمنی کی جنگ ہٹلر کے اس نظریے پر تھی کہ یہودی جرمنی عوام کے دشمن ہیں۔ 22 فروری 1942 کو ہٹلر نے یہ کہا کہ ہم یہودیوں کو ختم کر کے ہی اپنی صحت کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح جولائی 1941 میں ہٹلر نے ایک میٹنگ میں کہا کہ علاقوں کو فوری طور پر حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہر ایک کو گولی مار کر حاصل کیا جائے۔ ہٹلر کے دور حکومت میں نازی پارٹی جرمنی کے بیشتر حصے پر قابض رہی۔ ہٹلر پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران ہٹلر نے بار بار کہا کہ اس کی 1939 کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، یعنی ایک عالمی جنگ یہودی نسل کو ختم کر دے گی۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں ہونے والے اپنے اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ دراصل ایک یونانی لفظ سے بنا ہے جس کے معنی ہے مکمل جلا دینا، کیونکہ اس جنگ میں لاکھوں یہودیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہولوکاسٹ کے بہت سے متاثرین کو گیس کے چیمبروں میں قتل کر دیا گیا، جبکہ دیگر بھوک اور بیماری یا غلام مزدوروں کے طور پر کام کرتے ہوئے مر گئے۔ 1942 کے آخر میں جرمنی افواج کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی۔ دسمبر 1942 اور جنوری 1943 کی جنگ میں فوج کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 2 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے گئے
اور 2,35,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ 1939 اور 1945 کے درمیان ہٹلر کو قتل کرنے کے بہت سے منصوبے بھی بنائے گئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور 20 جولائی 1944 کی سازش تھی، جو کہ جرمنی کے اندر سے ہی ہوئی تھی۔ بعد میں ہٹلر نے وحشیانہ انتقامی کارروائیوں کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 4,900 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہٹلر نے اعلان کیا کہ وہ آخر تک برلن، جو کہ جرمنی میں ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر رہے گا اور پھر خود کو گولی مار لے گا۔ 23 اپریل تک دشمن کی فوج نے برلن کو گھیرے میں لے لیا تھا اور پال جوزف گوئبلز، جو کہ نازی پارٹی کا بڑا کارکن تھا، اس نے اپنے شہریوں سے شہر کا دفاع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 28 اور 29 اپریل کی درمیانی رات کے بعد ہٹلر نے ایوا براؤن نام کی ایک عورت سے شادی کی۔ ایوا براؤن اور ایڈولف ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو برلن شہر پر حملے کے دوران ایک زیر زمین پناہ گاہ میں خودکشی کر لی تھی۔ اگرچہ ان کی موت کے طریقے کے بارے میں کچھ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ ہٹلر کی بیوی نے سائنائڈ کیپسول کھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی اور ہٹلر نے خود کو گولی مار لی تھی۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد اس کی خواہش کے مطابق ان دونوں میاں بیوی کی لاشوں کو جلا کر دفن کر دیا گیا۔